آج 4 اپریل ہے۔ آج ہی کے دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی۔ پھانسی کے ساتھ بھٹو کا وجود تو ختم ہو گیا، مگر زندہ ہے بھٹو کی صدائیں آج بھی گونج رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بھٹو پاکستانی سیاست میں دوبارہ سے پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، اور اب کے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بلکہ بہت سی دوسری جماعتوں کے لوگ، ایسے لوگ بھی جن کے گھروں میں بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لینا تک جرم تھا، وہ بھی بھٹو کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرنے لگے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے سماج کو سمجھنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے لیڈر بننے، ذوالفقار علی بھٹو کے کیے گئے کارنامے اور ذوالفقار علی بھٹو کی غلطیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی روشنی میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو لیڈر یا غدار تھے، ذوالفقار علی بھٹو رہنما یا رہزن تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جو بھی ان کی تقریر سنتا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بھٹو کے آنے کے بعد جتنی بھی سیاست ہوئی وہ بھٹو کے نام پہ یا بھٹو کے مخالفت میں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو 1928 کو سر شاہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہوئے، جو کہ ایک بہت بڑے جاگیردار تھے۔ اس وقت وہ جوناگڑھ ریاست، جو اب گجرات کا ایک علاقہ ہے، وہ اس وقت ایک ریاست تھی کہ دیوان تھے۔ دیوان یوں سمجھ لیجئے کہ وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے ہی جو نواب آف جوناگڑھ تھے ان کو اس بات پہ کنونس کیا تھا کہ وہ اپنی ریاست کا پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا اور شاہنواز بھٹو اپنے خاندان کے ساتھ سندھ میں دوبارہ آ گئے۔ فاطمہ بھٹو اپنے پیج پہ لکھتی ہیں کہ بھٹو خاندان کو زمینیں صرف انگریزوں نے نہیں دی، بلکہ یہ جو انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی 20,000 ایکڑ کی زمینوں کا مالک تھا۔ یعنی یہ خاندان بہت وقت سے جو ہے وہ جاگیردار تھے، بڑے جاگیردار تھے، مگر ظاہر ہے کہ انگریزوں کی نوازشیں بھی بعد میں ان کی جاگیر میں اضافہ کرتی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو جب بیرون ملک سے یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے واپس آئے تو بھٹو صاحب نے سیاست میں شمولیت اختیار کی، اور کہتے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، اور جب دولت ہو تو سیاست آ ہی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یعنی عامر ایوب خان کے ساتھ کیا۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور بہت سی دوسری جماعتوں کو آمریت کی پیداوار کہتے ہیں، بنیادی طور پہ ان کے رہنما یا ان کے لیڈر اگر ذوالفقار علی بھٹو ہیں تو ان کی ابتدا بھی پھر آمریت سے ہی ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں مارشل لا لگایا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں دونوں طرف ٹریڈ یونینز کی احتجاج ہو رہے تھے۔ ٹریڈ یونینز یعنی مزدور اور کسان طلبہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، اور پوری دنیا میں انقلابات ابھر رہے تھے۔ آج کی دنیا سے اس وقت کی دنیا بہت مختلف تھی۔ سوویت یونین اس وقت سوشلزم کی، جبکہ امریکہ اور دیگر کیپٹلزم کے حامی تھے۔ یعنی اس وقت 2 قوتیں تھیں اور 2 نظریات دنیا میں پھیلے جا رہے تھے۔ امریکہ بہت سے ممالک میں کیپٹلزم نافذ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور بہت سے ممالک میں سوشلزم کی تحریکیں ابھر رہی تھیں۔ پاکستان میں بھی بہت سی تحریکیں ابھر رہی تھی، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور بالخصوص آمریت کے خلاف۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مشرقی پاکستان میں ان تحریکوں کے اندر جو نظریہ زیادہ نمایاں تھا وہ نیشنلزم کا تھا، کیونکہ مشرقی پاکستان یعنی بنگال کے عوامی سمجھتے تھے کہ ان کی ساری محرومیاں اس وجہ سے ہیں کہ مغربی پاکستان والے ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ اس میں خیر کسی حد تک بات سچ بھی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہے، اس کے بعد وزیر خارجہ یعنی فارن افیئر کے وزیر منتخب ہوئے۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ بہت ہی اہم فیصلے کیے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ، نہ صرف پاکستان کی تاریخ بلکہ پورے بر صغیر کی تاریخ کو بدل دیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت اس طرح کی دشمنی نہیں تھی جس طرح کی آج ہے، کیونکہ 1947 سے ہی کشمیر کے مسئلے پہ دونوں کا تنازع تھا، مگر یہ مسئلہ سرد خانے میں پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس مسئلے کو لے کے دونوں ممالک کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ 17 سال ہندوستان پہ پنڈت جواہر لال نہرو حکمران رہے، جن کا ظاہر ہے کہ امن کے حوالے سے ایک مخصوص ویژن تھا، اور وہ گاندھی جی کے فلسفہ کو ماننے والے تھے۔ پاکستان میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایسا بارڈر چاہتے ہیں جیسا کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہے، یعنی سافٹ بارڈر ہو، لوگ آئیں جائیں بھی اچھے سے رہیں، پرامن طریقے سے رہیں، اور جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے انہیں اپنے آپ کو ہندوستانی مانتے ہوئے ہندوستان میں پرامن طریقے سے رہنا چاہیے، اور ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر کہیں بھی ہندو مسلمان کے فسادات نہیں ہونے چاہیے۔
مگر ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کو یہ مشورہ دیا کہ انہیں ہندوستان کے ساتھ جنگ چھیڑنی چاہیے۔ ایوب خان بلاخر بھٹو صاحب کے کہنے پہ اس بات پہ کنونس ہو گئے۔ یوں پاکستان بھارت دشمنی کے بانی بھی ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے۔ آپ اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے حوالے سے میری ایک ویڈیو بھی ہے جس میں میں نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں، اس کا لنک میں کمنٹ یا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ دیکھیے گا، اس پہ بھی آپ کو بہت سی رہنمائی حاصل ہوگی۔ بعد میں کسی نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ آپ نے جنگ کیوں شروع کی، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جنگ جیتنے کی صورت میں بطور وزیر خارجہ ظاہر ہے کہ مجھے بھی کریڈٹ ملتا، اور جنگ ہارنے کی صورت میں ایوب خان گر جاتا۔ جنگ کے خاتمے میں معاہدہ تاشکند ہوا، یعنی تاشکند جو اس وقت روس کا حصہ تھا، تاجکستان، ازبکستان، یہ سارے ملک سوویت یونین کے حصہ تھے۔ وہاں پہ سوویت یونین نے ان دونوں ممالک کو بلایا، ایوب خان کو اور بھارت کے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو معاہدہ طے پایا۔ اگر اس معاہدے کو آپ دیکھیں گے تو اس معاہدے میں پاکستان کو بہت زیادہ علاقہ واپس ملا اور انڈیا کو کم ملا، جس سے لگتا یہی ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ علاقہ کھویا تھا اور یہ معاہدہ ہونا پاکستان کے بہت حق میں تھا۔ البتہ کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر آپریشن جبرالٹر بہت کامیاب رہا، مگر پاکستان نے اس سے وہ بیک فٹ پہ آنا پڑا جب پنجاب میں حملہ ہوا۔ اس معاہدے کی ذوالفقار علی بھٹو نے مخالفت کی، اور جتنی بھی تصاویر آئی، اس وقت ظاہر ہے کہ لائیو کوریج وغیرہ نہیں تھی، اخباروں میں تصویریں ہی آتی تھی، اس پہ ذوالفقار علی بھٹو بڑے برہم چہرے کے ساتھ ایوب خان کے ساتھ پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ یعنی وہ لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ کچھ غلط ہوا ہے، ایوب خان بہت کچھ غلط کر گئے ہیں ملک کے ساتھ، اور میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ جب واپس آئے تو انہوں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت ملک میں 20 پیسے چینی مہنگی ہونے پہ تحریک چل رہی تھی۔ مغربی پاکستان کی ساری تحریک کے جو کلیدی کردار تھا وہ یا تو ٹریڈ یونین ادا کر رہی تھی یا طلبہ یونین، یعنی یونیورسٹی اور کالجز کے سٹوڈنٹس کر رہے تھے۔ اس وقت ہڑتالیں، حالات اس حد تک خراب تھے کہ فیصل آباد شہر سے جنرل ایوب کو گزرنے کے لیے وہاں کے ٹریڈ یونین کے صدر سے اجازت نامہ لینا پڑا، اور جہاں جہاں مزدور انہیں روکتے تھے وہ اجازت نامہ وہ دکھاتے تھے کہ ہمیں یہ اجازت ہے۔ دوسری طرف ہر طرف سٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے۔ اس دور میں جالب کی وہ شہرا آفاق نظم بڑی مشہور ہوئی تھی کہ 20 روپے ہے من آٹا، اس پہ بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج راولپنڈی میں ہو رہا تھا، جو گارڈن کالج راولپنڈی اور راولپنڈی پولی ٹیکنیک کالج کے اسٹوڈنٹ کر رہے تھے۔ اس احتجاج میں اسٹوڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو کو شامل کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو ابھی وزارت سے استعفیٰ دے کے آئے تھے، اور یوں وہ ملک کے ایک معروف لیڈر بن گئے تھے۔ اسی کشمکش میں ایک اسٹوڈنٹ عبدالغنی، جو غالباً راولپنڈی پولی ٹیکنیک کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ شہید ہو گئے، اور پھر یہ تحریک پورے پاکستان میں ابھر گئی۔ یہ تحریک ہر طرف یوں پھیلی کہ اس کے بعد ایوب خان کا کنٹرول جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا اور بلاخر وہ یحییٰ خان کے ہاتھوں میں اقتدار دے کے اقتدار چھوڑ گئے۔ یحییٰ خان کے دور میں الیکشن ہوئے۔ الیکشن المختصر یہ کہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش جو موجودہ ہے اس پہ وہاں کی جو جماعت تھی عوامی لیگ، انہوں نے ایک بہت بڑی اکثریت حاصل کی، ان کی سیٹیں بہت زیادہ تھی بنسبت پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین تو ضرور ہیں، مگر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مزدوروں اور کسانوں نے بنائی تھی، اسٹوڈنٹ یونینز کے لیڈر اور ٹریڈ یونینز کے لیڈر نے بنائی تھی۔ لاہور میں ہونے والے ڈاکٹر مبشر کے گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پہلے اجلاس کا دوسرے دن جو ڈان نیوز نے تبصرہ شائع کیا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سوائے جے اے رحیم، ڈاکٹر مبشر اور مسٹر زیڈ اے بھٹو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے تمام تر لوگ ہی صرف اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر اور مزدور لیڈر تھے۔ مگر بھٹو ایک بلا کی شخصیت کے مالک تھے، پرکشش شخصیت کے مالک تھے، اور ظاہر ہے کہ ایلیٹ کلاس سے ہونے کے حوالے سے ان کا دبدبہ تو تھا ہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ لمحوں میں خطا کی صدیوں میں سزا پائی۔ پاکستان کے محنت کش طبقے نے ایک ایسی تحریک بنائی، ایک ایسی پارٹی بنائی جو ان کے لیے تھی، جو عام آدمی کی بات کرنے کے لیے تھی، جو روٹی اور کپڑا اور مکان کے نعرے پہ تھی، مگر ایک جاگیردار کو چن لیا گیا۔ ان 2 ہی سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری، اور 1970 میں ہونے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں بھرپور اکثریت حاصل کی، مگر کل ملا کر سیٹیں جو ہیں وہ مشرقی پاکستان سے بہت کم تھی۔ اصولاً اقتدار مشرقی پاکستان کی کامیاب جماعت یعنی عوامی لیگ کو دے دینا چاہیے تھا، مگر ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان نے
یہ نہیں کیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھٹو اقتدار کے پجاری تھے یا ان کا عوام کا ان کو درد تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے ان کے جو دو مشہور فقرے ہیں، انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم، جو بھی ڈھاکہ اجلاس میں جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز سے بہت سی باتیں تھیں جو وجہ بنی مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی، جیسے کہ بنگالی کو قومی زبان قرار نہ دینا، پھر جماعت اسلامی نے جو مولانا باشانی صاحب کا کراچی میں جلسہ نہ ہونے دیا، جس کے ریئیکشن میں جب جماعت اسلامی نے وہاں جلسہ کرنے کی کوشش کی تو وہ جلسہ الٹ دیا گیا اور اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن آیا۔ پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی، جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ مگر اس سب کے باوجود اگر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اقتدار کی قربانی دے دیتے اور اپنے نظریے کی خاطر وہ عوامی لیگ کو اقتدار میں آنے دیتے، شیخ مجیب کو وزیر اعظم بننے دیتے، تو یوں 5 سال میں بنگال کے لوگوں پہ یہ واضح ہو جاتا کہ ان کی محرومیاں صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ مغربی پاکستان ان کا استحصال کر رہا ہے، بلکہ اس نظام کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مشرقی پاکستان میں بلا شبہ بہت پاپولر ہوتا اور آمدہ الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنتے۔ اس بات کو اپنی اگلی ویڈیو میں جاری رکھوں گا کہ بھٹو جب پاکستان الگ ہو گیا اور مغربی پاکستان کے رہنما بن گئے، یعنی وزیر اعظم بن گئے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور الیکشن کروائے، اس الیکشن میں کیا کیا ہوا، ان کے خلاف کیسے تحریک چلی اور بات پھانسی تک کیسے پہنچی، اپنے سارے وعدے انہوں نے اقتدار میں آ کے پورے کیے یا نہیں کیے، اور جو پورے کیے ان کے پاکستان پہ کیا اثرات پڑے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ جو ہی اگلی ویڈیو آئے تو آپ تک نوٹیفیکیشن آ جائے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔